अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। गुज़श्ता रोज़ हमने कुरान करीम के 8वें जुज़ में सूरतुल आराफ आयत नंबर 67 तक तमाम किया था। आज इंशाअल्लाह सूरतुल आराफ की आयत नंबर 68 से लेकर आयत नंबर 87 तक पढ़ेंगे कि आयत नंबर 87 पर कुरान मजीद का 8वां जुज़ तमाम हो जाएगा और इंशाअल्लाह कल 9वें जुज़ का हम आगाज़ करेंगे। पहले तिलावत और उसके बाद तर्जुमा और मुख्तसर वज़ाहत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन अवअजिब्तुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम लियुन्ज़िरकुम वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि क़ौमि नूहिन वज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्तह फ़ज़्कुरू आलाअ अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। क़ालू अजि'तना लिनअब्दुअ अल्लाह वहदहु व नज़र मा कान यअब्दुु आबाउना फ़अतिना बिमा तअदुना इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन। क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिर रब्बिकुम रिज्सुन व ग़ज़ब अतुजादिलूननी फ़ी अस्माइन सम्मय्तुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। फ़अन्जयनाहु वल्लज़ीन मअहु बिरहमतिम मिन्ना वक़तअना दाबिर الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين। وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فلوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ سورہ اعراف کی ہم آیت نمبر 68 سے ترجمے اور مختصر وضاحت کا آغاز کریں گے۔ یہاں پر حضرت ہود کا ذکر جاری ہے گزشتہ آیات سے۔ پہلے حضرت نوح کے ذکر سے آغاز کیا اور اس کے بعد حضرت ہود کا ذکر جاری ہے۔ حضرت ہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرماتا ہے کہ ہم نے ہود کی طرف قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم بچتے نہیں، تقوی اختیار نہیں کرتے؟ تو ان کی قوم کے سردار کہنے لگے، جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، کہ ہم تجھے حماقت میں دیکھتے ہیں اور ہمارا گمان ہے کہ تو یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، تو جھوٹا ہے۔ حضرت ہود نے جواب میں فرمایا کہ اے میری قوم، میں حماقت میں مبتلا نہیں ہوں، میں احمق اور کم عقل نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ یہاں تک ہم نے 67 نمبر آیت تک کل پڑھا تھا۔ آیت نمبر 68 سے انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا ناصح اور امین ہوں، نصیحت کرنے والا اور امانت دار۔ اس نصیحت میں میں کوئی خیانت نہیں کرتا۔ ابلغکم تبلیغ سے ہے، تبلیغ کرنا یعنی پہنچا دینا۔ کیا چیز پہنچاتا ہوں؟ رسالات ربی، پیغامات میرے رب کے، اور میں تمہارا ناصح۔ ناصح عربی زبان میں نصیحت یعنی خیر خواہی۔ آپ جب کسی کو نصیحت کوئی جملہ بولتے ہیں اس کی بھلائی چاہتے ہوئے تو اس کی خیر خواہی کرتے ہیں، اس کو عربی زبان میں نصیحت کہا جاتا ہے۔ اور نصیحت ناصح بھی کون سا ہوں؟ یہ ساری انبیاء کی صفات ہیں اور امانت دار ہوں۔ اور یہ جتنی انبیاء کی صفات بتائی گئی ہیں، ویسے تو ہر انسان کو ہی ان صفات کی طرف توجہ، یہ ساری کمال، انسانیت کے کمال کی صفات ہیں، بہترین بلند صفات ہیں۔ لوگوں کا خیر خواہ ہونا، لوگوں کی برائی نہ چاہنا، لوگوں کے لیے امین ہونا، امانت دار ہونا، کسی کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ اور یہ بھی جان لیں کہ جو اس دنیا میں ان صفات میں سب سے اونچے درجات پر فائز تھے، ان کو جو دوسرا طبقہ تھا، مخالف طبقہ، وہ کبھی احمق کہتا تھا اور کبھی دیوانہ کہتا تھا، کبھی جھوٹا کہتا تھا، کبھی مختلف گمراہی کی نسبتوں سے یاد کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 69 میں حضرت ہود ہی کی بات جاری ہے۔ وہ اپنی قوم سے فرما رہے ہیں
او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ خود تم ہی میں سے ایک شخص کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اس بات پر تم تعجب کر رہے ہو، اس بات کو تم قبول نہیں کر رہے کہ تمہاری قوم کا ہی ایک فرد، تمہاری برادری کا، تمہارے قبیلے کا ایک فرد، اس کی طرف اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے، وحی آئی ہے تاکہ وہ کیا کرے؟ تم تک پہنچائے، اور تم بہانے بنا رہے ہو کہ نبی جو ہے وہ یعنی اللہ نے اگر ہدایت کرنی تھی تو پھر تمہیں کیوں بنایا؟ بشر نہیں ہو سکتا، فلان نہیں ہو سکتا، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ مشترکہ اعتراض ہے انبیاء کے مخالفین کا کہ بشر جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ تبلیغ نہیں کر سکتا، کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے۔ جیسے بعض جگہوں پر قرآن نے بتایا، کہتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تو ہماری طرح کا انسان ہے، تمہارے میں اللہ نے کیا خوبی دیکھی ہے؟ اور اگر اللہ نے کسی کو بنانا ہی تھا تو وہ کسی مالدار کو، کسی سیٹھ کو، کسی صاحب جائیداد کو، اس کو بناتا۔ تمہارا تو کوئی تمہیں لفٹ ہی نہیں کراتا تم۔ اور یہ جو تمہارے پر ایمان لائے، یہ بھی ہمارے معاشرے کا بالکل جو گھٹیا طبقہ ہے، بے وقوف لوگ ہیں جن کی بات ہی کوئی نہیں سنتا، جن کی رائے کی حیثیت ہی کوئی نہیں، یہ تمہارے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو ہمیں ساری باتیں ہم نے اینالائز کی ہیں، تم لوگ فارغ ہو، تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، تم نے جھوٹ بولا، یہ تمہارے پیچھے لگ۔ یہ جو بڑا صاحب اقتدار اور مالدار طبقہ، آپ دیکھیں مختلف انبیاء کے ذکر میں انبیاء کا میسج بالکل ایک جیسا ہے، اور لوگوں کا ریئیکشن، مجرموں کا، گندے لوگوں کا، صاحبان اقتدار کا، وہ بھی ایک جیسے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اور یاد کرو جب اس نے یعنی اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا، یعنی قوم نوح ہلاک ہوئی، پھر اللہ نے زمین پر تمہیں آباد کیا۔ اب یہ ان کا علاقہ ایک نہیں ہے، توجہ فرمائے، حضرت نوح کی قوم جو ہے وہ موجودہ جو عراق ہے ادھر آباد تھی، اور جبکہ یہ جو حضرت ہود کی قوم ہے یہ ادھر یمن والی سائڈ پہ جنوب میں آباد۔ زمین پر تمہیں جانشین بنا، یعنی پہلے ان کا عروج تھا، پھر اللہ نے تمہیں عروج عطا کیا اور تم اب بڑے طاقتور ہو۔ تو یہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور خلقت کے اعتبار سے تمہیں وسعت دی، زیادہ کیا۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک تو جو بالکل واضح بات ہے اس کے معنی میں وہ یہ کہ یہ جسمانی اعتبار سے بھی بہت طاقتور تھے، یعنی قوی اندام تھے، جسمانی مضبوطی ان کی زیادہ تھی، طاقت زیادہ تھی۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، یعنی یاد رکھو، بھولو نہیں۔ جب خدا کی نعمت کو یاد رکھو کہ یہ سب اللہ نے کیا ہے تو پھر خدا کی نافرمانی بھی تم نہیں کرو گے، نافرمان بھی نہیں بنو گے، اور اللہ کی نعمت کو یاد رکھو گے تو اللہ کے اطاعت گزار رہو گے، ورنہ سرکش ہو جاؤ گے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیابی کی طرف جا سکو۔ آیت نمبر 70 میں ان نصیحتوں کا قوم کی طرف سے ریئیکشن، جواب۔ قالوا، کہنے لگے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، تو اس لیے آیا تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہ دھمکی میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارے آباء و اجداد کا دین، اتنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں اور تیرے کہنے پہ صرف ایک اللہ کو ہم عبادت کرنا شروع کر دیں۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں، اس لیے آئے ہو تم۔ یعنی یہ انداز کیا بات کرنے کا کہ تم بہت بڑی غلط بات کا ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہو جو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے۔
فَأْتِنَا، یہ بھی مختلف قومیں انبیاء کو یہی کہتے تھے کہ ہم نے تو تیری بات نہیں ماننی، تو وہ جو تو دھمکی لگاتا ہے نا کہ نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جو تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، جو جس بات کا وعدہ کرتا ہے اس کو لے آ، ہم تیار ہیں، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اور یہ جو کہتے تھے اپنی طرف سے کہہ رہے ہوتے تھے کہ تم جھوٹے ہو، لیکن یہ کہتے ہوئے اس بات سے غافل ہوتے تھے کہ اگر یہ عذاب آ گیا تو پھر اس کو دیکھ لینے کے بعد پھر یہ چانس نہیں ملے گا کہ اب اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اب ہم ٹھیک ہوتے اب ہم ٹھیک ہوتے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پس لے آ اس کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ انبیاء کی جو داستانیں ہیں قرآن میں، اس پر میں آپ سے عرض کروں کہ خوب توجہ کریں کہ آپ دیکھیں گے کسی نبی کو قرآن نے نہیں بتایا کہ ویلکم کیا لوگوں نے۔ پچھلے انبیاء جن کا ذکر ہے قرآن میں، ان سے لے کر سردار انبیاء تک، اور یہ ساری جو قصے ہیں یہ رسول اللہ اور مومنوں کی اسی بات پر تسلی کے لیے ہے کہ پہلے بھی دیکھ لو یہی ہوتا رہا، یہ پیغام ہے ہی ایسا کہ یہ بے ایمانوں کو پسند نہیں آتا، اور جنہوں نے اپنے جسے کہتے ہیں من گھڑت چیزیں بنا لی ہوتی ہیں اور بڑے نارملی اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب اللہ کا نمائندہ آتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے نظام توحید ان کو پیش کرتا ہے تو ان کو پھر آگ لگ جاتی اور یہ اس کے دشمن بن جاتے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب جب حضرت ہود نے یہ دیکھا کہ یہ تو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو لے آ جو تو وعدہ کرتا ہے، جس کی تو ہمیں دھمکیاں دیتا ہے، قال، آیت نمبر 71، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، بے شک تم پر تمہارے رب کی طرف سے رجس اور غضب واقع ہو چکا ہے، یعنی تم بالکل اس لیول کو تم نے اچیو کر لیا ہے کہ جب اللہ تمہارے اوپر عذاب کرے، اور یہ شرک کی نجاست گویا تمہارے اوپر فکس ہو چکی ہے، تم اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اتجادلوننی فی اسماء، توجہ فرمائے، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو سمیتموہا انتم وآباؤکم، جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے، یہ اس بت کا نام بعل ہے، اس کا نام ود ہے، اس کا نام فلان ہے، نام رکھے ہوئے ہیں۔ مکہ والے کہتے تھے یہ عزا ہے، یہ صاحب عزت ہے، یہ جناب حبل ہے، یہ فلان ہے، یہ، جبکہ یہ جو نام رکھے تھے انہوں نے ان پتھروں کے بتوں کے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں تھی، ایک نام رکھا اور اس کے پیچھے داستان خود ہی گھڑ کے پبلک کو ڈرا دیا، اس کے پیچھے لگا دیا، لات یوں کرتا ہے، حبل میں یہ طاقت ہے، عزا جو ہے وہ یوں کر دیتا ہے، اور یہ مختلف چیزیں، مختلف ایک نام رکھا اور اس کے بعد اس کے پیچھے داستان لگا دی اور پبلک میں عام کر دیا، اور پبلک بیڑوں کی طرح اس کے پیچھے چل پڑی۔ تو یہ قرآن نے ریپیٹڈلی یہ بات کی ہے، جیسے یہاں پہ حضرت ہود فرما رہے ہیں کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو، یعنی تمہارے جو بت ہیں، بتوں کے نام ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان میں اتنی پاور ہے، کیونکہ حق تو خدا کی طرف سے آتا ہے، یہ ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں۔ مجھے بتاؤ جو تم نے اپنے معبود جنہیں بنا لیا، خدا کے شریک بنا لیے، ان کو جن کو تم نے پاور خود ہی نام گھڑ لی اور پاورز ان کو ڈیزگنیٹ کر دی ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب ایسے کام ہوں، جو بھی دین سے منسوب بات ہو، تو انسان دلیل ڈھونڈے اس کی، خدا کی طرف سے کیا دلیل اس پر آئی، نہ کہ سنی سنائیوں پر چلتا رہے۔
فانتظروا، پس انتظار کرو، یعنی جو تم نے مجھے دھمکی دی ہے کہ لے آؤ، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ یہ کیوں انبیاء کہا کرتے تھے؟ اس لیے کہ عذاب کرنا اللہ کے اختیار میں۔ رسول اللہ سے جب یہی مطالبہ کرتے تھے تو رسول پاک کہتے تھے اگر میرے اختیار میں ہوتا جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ جب چاہے گا وہ کام کرے گا۔ فانتظروا، پس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ 72 نمبر آیت، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، پس ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے حضرت ہود کے، ان کو ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے نجات دے دی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ ویسے دابر کہتے ہیں پشت کو، ٹھیک ہے، انسان کی پشت کاٹ کے رکھ دی یعنی نسل کاٹ کے رکھ دی، ختم ہو کے رہ گئے۔ تو انہوں نے ترجمے میں کہا ہے کہ ان کی جڑ کاٹ دی، بات وہی ہے۔ کیوں کاٹی؟ اس لیے کہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے تھے۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور مومن تھے ہی نہیں، ایمان لانے والی ان میں وہ تھی نہیں، گنجائش ہی نہیں تھی، تو ہم نے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ آیت نمبر 73، حضرت ہود کا ذکر یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد قوم عاد کے بعد جو قوم آباد ہوئی وہ حضرت صالح کی قوم تھی جو ثمود ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہ جو قوم ثمود ہے یہ عرب کے مغربی اور شمالی علاقوں میں یہ آباد تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ، واضح دلیل آ چکی ہے۔ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی ہے اللہ کی۔ یہاں پہ آپ توجہ فرمائیں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ساری اونٹنیاں اللہ کی اونٹنی ہے، سارے اونٹ بھی اللہ کے، لیکن اس کو کہا یہ اللہ کی اونٹنی، کیونکہ یہ معجزہ تھی خدا کا، پہاڑ کے دامن میں سے یہ برآمد ہوئی تھی۔ جب انہوں نے حضرت صالح سے مطالبہ کیا کہ اگر تو ہمیں معجزہ دکھا دے، ڈیمانڈ کیا، تو ہم ایمان لے آئیں گے، پھر ہم یہ حرکتیں نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کے حکم سے وہ پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے یہ اونٹنی نکلی ان سب کے سامنے، تو ڈر گئے کہ یہ۔ تو پھر اللہ نے ان سے کہا کہ حضرت صالح کے ذریعے کہلوایا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور یہ جہاں مرضی چرتی پھرتے، کوئی اس کو بری نیت سے اس کو ہاتھ نہ لگائے، اس کو اذیت نہ دے، اس کو تکلیف نہ دے۔ اور ایک دن جو وہ پانی پینے کی جگہ تھی، کنواں تھا یا وہ گھاٹ جہاں پہ پانی پیتے تھے، ایک پورا دن آزمائش لی اللہ نے، ایک پورا دن اس اونٹنی کا ہوگا اور ایک دن پوری دوسری قوم کا ہوگا۔ تو یہ کچھ عرصہ تو چلتے رہے، پھر آہستہ آہستہ جیسے جراثیم بے ایمانی کی اور سرکشی کے آتے ہیں، یہ کیا بات ہے ایک دن پورا اونٹنی چلے، ہماری قوم اتنے زیادہ لوگ ہیں، یہ ایک دن یہ پیے، کرتے کرتے پلاننگ شروع ہوئی آہستہ آہستہ کہ اس اونٹنی کو ہی مار ڈالو، جبکہ ان کو کہا گیا تھا اس اونٹنی کو اگر کچھ کرو گے تو عذاب آ جائے گا، مارو گے تو عذاب آ جائے گا۔ لیکن پلان کرتے 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 بالآخر انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور ان پر عذاب آیا۔ اور یہ پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ اس حضرت صالح کی جو اونٹنی ہے، اللہ کی جو اونٹنی ہے، اس کو قتل کرنے میں جس بندے نے حملہ کیا تھا وہ
چاقو یا جو بھی آلہ تھا مارنے کا، وہ لے کر جس نے مارا تھا وہ ایک بندہ تھا، یا جو اس کے ساتھ مین آدمی تھے وہ 2 تھے، ٹوٹل یہ 2 تھے یا 3 تھے، لیکن پروردگار عالم نے کہا کہ اس ساری قوم نے مارا اس کو۔ یہ قرآن کا ایک بہت ہی اہم اور عبرتناک نقطہ ہے کہ جس کو سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ جو خاموش کھڑی قوم ہے، اگر وہ چاہتے تو روک لیتے، یعنی ان کو پتہ تھا کہ یہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں اور یہ پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن اپنے کام سے کام رکھا انہوں نے اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ نے جب عذاب کیا تو جو سورہ شمس میں ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو اللہ نے پھر تہس نہس کر کے رکھ دیا اس پوری بستی کو، برابر کر دیا زمین کے ساتھ۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ کو اس کے انجام سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ اتنی بڑی قوم تباہ ہو جائے گی تو پھر کیا بنے گا، تو کیا نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا، یہ کر دیا۔ لیکن یہ نقطہ کہ جب قوم اس کے سامنے خرابی ہو رہی اور خاموش بنے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آئین اس جرم میں ان کو شامل سمجھتا ہے، اس جرم میں ان کو شامل سمجھتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں 1-2 احادیث بھی ہیں کہ جو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف انہی کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی۔ ہادہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، اللہ کی معجزہ ہے۔ فذروها تأکل فی ارض اللہ، تو اس کو چھوڑ دو، آزاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین سے کھائے، یعنی جہاں سے یہ کھانا چاہے اس کو تم نے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس سے برے ارادے سے، برائی کے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں دردناک عذاب آ لے گا، اس کی گرفت میں تم آ جاؤ گے۔ 74 وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو۔ اب آپ سن رہے ہیں حضرت نوح کے بعد حضرت ہود، اور حضرت ہود نے جو باتیں کی اور اب حضرت صالح کر رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ سملر باتیں۔ کچھ قوم کے حالات کا فرق ہے، جرائم کا کچھ فرق ہوتا تھا، لیکن نبی کی بنیادی طور پر نبی کی بات وہی بات ہوتی تھی کہ ان برائیوں کو چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو، یعنی یہ اللہ کی نعمت یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین قرار دیا، یعنی وہ ان کو تباہ کر دیا اور تم یہاں پر اب آباد ہو گئے ہو۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس نے تمہیں زمین میں آباد کیا ہے، یعنی بہت سارے وسائل تمہارے لیے اللہ نے فراہم کر دیے ہیں۔ یہ اپنے قوم سمود اپنے زمانے کی ترقی یافتہ ترین قوم تھی۔ اب اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ ان کی ترقی کیا تھی اس زمانے میں۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ تم جو میدانی علاقے ہیں زمین کے، ان سے تم محل تعمیر کرتے ہو، قصر تعمیر کرتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے ہو۔ یہ سردیوں میں ان پہاڑوں والے گھروں میں چلے جاتے تھے اور گرمیوں میں میدانی علاقوں میں، تاکہ مثلا ہوا وغیرہ اور وہ یہ اس میں آ کر رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو یہ ان کا قوم سمود کا جو مسکن تھا، علاقہ تھا، راستے میں آتا تھا۔ اس کے آثار مثال کے طور پر جو ہے وہ جب وہاں پر پہنچے تو اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ یہ وہ قوم سمود یہاں پہ رہا کرتی تھی، اور وہ جگہ بھی دکھائی جہاں سے وہ اونٹنی برآمد ہوئی تھی،
اور وہ جگہ بھی بتائی کہ جہاں پر وہ پانی پینے والا گھاٹ تھا اور وہاں پر پانی پیا کرتے تھے۔ اور پھر جب لوگ وہاں پر ذرا چلنے پھرنے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں سے جلدی نکل جاؤ، کیونکہ اس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ یہ اب حضرت صالح نے جب قوم سے باتیں کی، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر اختیار کیا، اب دیکھیں کفر اختیار کیا، تکبر اختیار کیا، یہ ساری صفات ہیں کہ جو انبیاء کے مقابل لوگوں میں ہوتی۔ اس آیت نمبر 75 میں 75 میں جو منظر ہے وہ کیا ہے کہ کیسے اس صاحبان اقتدار ملا سردار لوگ حضرت صالح پر، نبی پر ایمان لانے والے جو عام کمزور لوگ تھے ان کو کیسے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو جو ایمان لا چکے ہیں ان کو نبی سے پھر ہٹانے کے لیے کیسے کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کمزور طبقے کے اہل ایمان سے کہا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم میں کے جو مستکبر تھے ان سرداروں نے کن سے کہا، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جنہیں کمزور کر دیا گیا تھا۔ یہ جو بڑے ہوتے ہیں صاحبان اقتدار، یہ چاہتے ہیں کہ یہ کمزور ہی رہیں، طاقتور ہوں گے تو پھر ہم سے پوچھیں گے ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، لہٰذا ان کو کمزور رکھو۔ اور اس کمزور رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ معاشرہ تقسیم رہے، فرقوں میں تقسیم رہے، زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، جو بنیاد بھی ملے ان کو تقسیم رکھو تاکہ یہ تمہاری طرف آ ہی نہ سکیں۔ اگر کوئی ایک کھڑا ہونے لگے دوسرے کو اس کے گلے ڈال دو، دوسرا کھڑا ہونے لگے تیسرے کو اس کے گلے ڈال دو، یہ ہوتا ہے فرقے کا نقصان، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے نظام میں تسلیم نہیں کرتا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں فرقوں میں بٹے ہوئے مسلمان ایک دوسرے کی پشت گرما رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اور جو پورے دین اسلام کے دشمن ہیں ان کے آگے پھر ان کے چمچے بنے ہوتے ہیں اور ان کے تلوے چاٹتے ہیں، اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ جن کا کام ہے کہ اس سے امت کو باہر نکالے، وہ بھی فرقوں کی آگ بھڑکانے میں اور جھونک اور پھونکے مار رہے ہوتے ہیں اور ہوا دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھڑکے، اور لوگوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے جنت ملتی ہے۔ جو دین دنیا میں نہیں عزت دے رہا تمہیں، بھول جاؤ کہ تمہیں آخرت میں عزت دے گا۔ دنیا میں عزت سے جینا نہیں سکھا رہا تمہیں، جو دین اور دوسروں کے تلوے چاٹنا تمہاری عادت بن گئی ہے، تو چند ورد وظیفے کرنے سے قیامت کے دن جو اللہ نے دین قرآن میں بتایا ہے وہ دنیا میں بھی عزت و افتخار بندے کو دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور جس کا دنیا میں رزلٹ نہیں آ رہا اس پہ شک کرو کہ یہ دین اصلی ہے بھی کہ نہیں، جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ آخرت میں یہ عزت اور افتخار دلوائے گا۔ چونکہ دین دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے، اس کی ایک مومن کو کیا اقدار، کیا ویلیوز سکھاتا ہے قرآن۔ اور ابھی جناب مومن بھی ہیں، ملاوٹیں کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اور ہر ایک کو کوئی نہ کوئی طریقہ بتا دیا گیا کہ تیرے گناہ کیسے بخشے جائیں گے۔ یہ نہیں کہتے کہ چھوڑ گناہ کو، تھوڑا سا بیچ میں گھنٹے کی تقریر میں ایک آدھا پوائنٹ لگا لیتے تاکہ حاضری لگ جائے میں نے بھی تبلیغ کی ہے، باقی ساری تقریر ان کو خوش کرنے میں اور جنت دینے میں، تو اس ایک چھوٹے سے چٹکلے کا ان پہ اثر بھی کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ باقی ان کو اتنا بتا دیا گیا اس سے بخشے جاؤ گے، اس سے بخشے جاؤ گے، اس سے بخشے جاؤ گے، تو وہ ایک غیر ذمہ دار اور بے ایمانیوں سے بھرپور قسم کا اخلاق معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا۔ ابھی یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک نے مارا تھا، ٹھیک ہے، باقی قوم چپ کر کے بیٹھی تھی، اللہ نے سب کو شامل کر لیا۔ یہ سانحہ مچ، یہ میں اس ہر آدمی سے کہہ رہا ہوں، خاص طور پہ تو شیعوں سے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اور ورنہ سب مسلمانوں سے،
کہ جو بھی ایسا ہے جس کو کوئی فیلنگ نہیں ہوئی کہ یہ کیا ہوا اور اس ظلم کے خلاف مجھے کچھ بولنا چاہیے یا مجھے کچھ کرنا چاہیے، میری کوئی ذمہ داری بنتی ہے جتنی میری توفیق ہے، جس کو کچھ نہیں، یعنی جس نے کچھ کیا نہیں ہے، ہو سکتا ہے فیل تو سارے ہی کرتے، اوہ ہوئے بڑا افسوس ہوا جناب، بہت بڑا سانحہ ہو گیا، اور کرنا کچھ نہیں، وہ اپنے آپ کو چیک کروائے کسی اچھی لیبارٹری سے، یعنی اللہ کی لیبارٹری سے، کہ میں اس طرح کیوں کہ جو نہیں اپنے آ کر میدان میں نکل کر بتاتے ظالموں کو کہ ہم سب تمہارے خلاف ہیں اور ہم تمہارے خلاف اقدام کریں گے، ٹھیک ہے، اور جو ذمہ دار ہیں جن کا ذمہ ہے قوم کی اپنی ملت کی حفاظت کرنا، حلف لے کے بیٹھے ہوئے وہاں پر کہ یہ کام کرنا ہے، ان کو بھی جھٹکا لگتا ہے جب بہت سارے لوگ باہر آ جائیں، اب ان کی بھی ٹانگیں کانپتی ہیں کہ اگر ہم نے ذمہ داری ادا نہ کی تو یہ سارا کا سارا مجمع ہمارے نیچے سے کرسی کھینچ لے گا۔ تب یہ ریپیٹیشن اس قسم کی غلط چیزوں کی، اس غیر انسانی کاموں کی تکرار تب ختم ہو۔ لیکن یہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف دعا کر رہے ہیں، یا اللہ جنہوں نے مچ میں لوگوں کو مارا ہے ان کو جہنم میں ڈال دے، ان کو فلان کر دے، تمہاری ذمہ داری ہے باہر نکلو، ورنہ جو اللہ نے فارمولہ بتایا ہے اس قوم صالح کے قصے میں، جس نے کچھ نہیں کیا وہ اسی مرض کا مریض ہے کہ جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، تبصرے بیٹھ کے تبصرے کرنے، جنہوں نے مثال کے طور پر جو میدان میں رہے، جنہوں نے ہر روز پروپیگنڈے برداشت کیے، ہر روز نئی چال چلی جا رہی ہے، ہر ادھر سے مثلا وہ شہداء کے جنازے رکھ کر ان کے خانوادے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کچھ نہیں کیا اس وقت، اور جنہوں نے کیا، جنہوں نے وہ ساری سختی گزاری ہے، اب اس کے تمام ہونے کے بعد ان پر اپنی الفاظ کے تیر چلا رہے ہیں، پروپیگنڈے کر رہے ہیں، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، فلان کیوں ہو گیا۔ یہ بیکار ترین طبقہ، تبصرہ کرنے والے، کام نہیں کرنے والے، تبصرے کرنے والے، بروں تک تو پہنچ نہیں ہے، جنہوں نے ساتھ دیا ہے ان کی گردنوں میں جو ہے وہ ان کو مروڑنے کے چکر میں کہ آئندہ تم نکلو ہی نہ، تاکہ تمہیں اس پروپیگنڈے کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ کتنی تعداد ہوگی، کتنی آبادی ہوگی شیعہ قوم کی، اور آپ کے خیال میں جو مثلا مثال کے طور پر نکلے یا مثلا ایکٹیو ہوئے، جیسے بھی ہو سکتے تھے، ہو سکتا ہے کوئی دھرنے کے اندر کچھ اور کر رہا ہو، کچھ نہ کچھ عملی طور پر تسبیح پڑھ کے پھونک مارنا نہیں اور بد دعا کر کے پھونک مارنا، وہ نہیں، عملی طور پر کچھ کر رہا ہو۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولا کا فرمان ہے جو بغیر عمل کے دعائیں مانگتا ہے وہ ایسے ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلاتا ہے، یعنی کچھ نہیں کرتا، بے وقوف ہے۔ اللہ نے عمل رکھا ہے کہ عمل بھی کرو تب دعا کی تمہاری تاثیر ہوگی، ورنہ ایسے ہی بد دعائیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کتنی آبادی ہے اور اس میں سے کتنے آپ کے خیال میں 50% شیعہ قوم نکلی ہوگی، عملی طور پہ کچھ کیا ہوگا؟ نہیں۔ 40% نہیں، 30%، 20%، 10% نہیں، بہت کم۔ باقی کیا کر رہے ہیں؟ سب جنت کے امیدوار ہیں، پوری دنیا کے سامنے دین اسلام بدنام ہوا، اس قسم کی درندگی سے بدنام ہوتا ہے۔ اسلام کا درد نہیں، کچھ فرقہ واریت کے مزے لے رہے ہیں۔ اس ملک کی ایک اور جو لفظ میرے منہ سے سخت نہ نکل جائے، اس ہماری قوم کی یہاں پاکستان میں جو تقسیم ہے وہ کیا ہے؟ ایک مسلک کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جائے، دوسرے جو دل میں ہیں عقل کے اندھے، وہ جو عقل کے اندھے ہیں، ورنہ جو تھوڑا سا شعور رکھتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں ظلم ہوا کسی کے ساتھ۔ اور جس کو دوسرے مسلک پر کوئی پرابلم ہوا اور وہ خوش ہو رہا ہے، وہ بے گناہ مارے گئے ہیں، تو اس کو انسان کہنا بھی مشکل ہے۔ وہ انسان جس کو قرآن انسان کہتا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ انسان ایسا ہوتا ہے،
وہ اس تعریف کے اس کو اندر لا کے فٹ کرنا انسان کہنا بھی مشکل ہے، کیونکہ قرآن نے بھی کچھ کو کہا ہے نا، جانور ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، ان کو ظلم دکھائی نہیں دیتا، ان کے کان ہیں، ان کو ان مظلوموں کی چیخیں اور انصاف کے لیے ان کی پکار انہیں سنائی نہیں دیتی، یعنی کانوں پہ پڑ رہی ہے، اثر نہیں ہوتا ان پر۔ تو یہ جانور ہیں، چارپائے ہیں، چارپائیوں سے بد ہے، انہیں چرنا اور واش روم جانا اور پھر چرنا اور پھر واش روم جانا اور جنسیات کرنا اور فلان، اس کے علاوہ انہیں کوئی کام نہیں۔ جیسے جانور کی ضروریات ہوتی ہیں، ان کی ضروریات صرف جانوروں والی ہیں، جہاں سے انسانیت شروع ہوتی ہے وہ ان میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو فرقہ واریت کی لعنت موجود ہے یہاں پر کہ دوسرے انسان پر جو اس مسلک کا نہیں ہے اس کے لیے اس کو مزہ آ رہا ہے، انجوائے کر، اچھا ان کے ساتھ ہوا، پھر اس کے ساتھ ہوتا ہے، پھر یہ دوسرا انجوائے کرتا ہے۔ اور اس گھٹیا اور پست سوچ پر دشمنان اسلام کہتے ہیں دیکھو یہ ان کا دین ہے، یہ انہوں نے اپنے معاشرے کو جہنم بنایا ہوا ہے، اس دین کو کوئی قبول کرے گا؟ اس جو ہم تبلیغ کر رہے ہیں، جس کو احساس ہی نہیں ہے، جو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، اپنی کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی معاہدہ، کوئی عہد نہیں ہے، اللہ کا بھی اس کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی ہے۔ اور یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، جو تم نے مجھ سے عہد کیا ہوا اسے پورا کرو تو میں بھی جو عہد میں نے کیا میں تب پورا کروں گا۔ ادھر سے کرنا کچھ نہیں ہے، اللہ سارے پورے کرے۔ جو اللہ نے کہا تم کرو وہ بھی کہتے ہیں اللہ ہی کرے، موسیٰ تو اور تیرا اللہ جا کے لڑو، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بعد میں بکرے کھانے کے لیے آ جائیں گے وہاں پہ، جب آپ وہاں پر روسٹ کی پارٹی کریں گے فتح کی خوشی میں وہاں پر آ جائیں گے۔ یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا تھا، لیکن مزاج یہی ہے، جہاں پہ کھانا پینا ہو وہاں پہ فرنٹ پہ، جہاں پہ کچھ زحمت کرنی ہو وہاں پہ کوئی اس کا آلٹرنیٹ کوئی ورد وظیفہ کر کہتے ہیں ہم نے اپنا وظیفہ پورا کر دیا۔ اس لیے دینی معاشرے کی یہ حالت ہو گئی۔ دینی معاشرہ نہیں ہے، لیکن چونکہ رہنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس لیے اسلام بدنام ہو رہا ہے، ورنہ خدا بہتر جانتا ہے کہ کون سے دین پر معاشرہ چل رہا ہے ہمارا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب یہ پروپیگنڈا قوم کے طاقتور طبقے کا اس کمزور طبقے کو نبی سے دور کرنے کی کوشش کہ جو ان پر ایمان لا چکے ہیں۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کمزور طبقے اہل ایمان سے کہا کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ اب یہ اردو کا ترجمہ جو ہے وہ اس طرح بات کو نہیں پہنچا رہا، یہ اس طرح ان کو کہتے تھے استہزاء کرنے میں کہ ہم جیسے سمجھداروں کو نہیں پتہ چلا اور تم بے وقوفوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ رسول ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح ان کو ہٹ کر رہے تھے کہ تمہیں جنہیں کوئی گھاس نہیں ڈالتا اپنی حالت دیکھو، کم از کم ہم سے پوچھتے جو بڑے مفکر ہیں اور بڑے اتنے بڑے معاشرے میں مقام رکھتے ہیں، سارا مرکز ہم ہے معاشرے کا، ہمیں نہیں پتہ چلا اور تم سیاحوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ یہ اس طرح کہتے تھے۔ کیا تمہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ صالح اپنے رب کی طرف سے پیغمبر ہیں؟ قالوا، اس مومن لوگوں نے جواب دیا انا بما ارسل به مؤمنون، وہ بھی اپنے بات میں پکے تھے، انہوں نے کہا جو پیغام اس کو دے کے بھیجا گیا ہے صالح کو ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ قال ابھی ڈائلاگ جاری ہے ان کا مکالمہ، قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون۔ اب یہ جواب سن کے ان کو تو تھا کہ شک میں پڑیں گے، ان کا قاطعانہ جواب سنا تو اور آگ لگ گئی ان کو۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، متکبرین کہنے لگے جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کے کافر، انا به بالذی آمنتم به کافرون۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فَعَقَرُ النَّاقَةَ، تو انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے امر سے سرکشی کی، وَقَالُوا، اب ڈھٹائی اور جسارت دیکھیں،
اونٹنی کو مار کر کہنے لگے یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، کہ ہم نے اونٹنی مار دی ہے، اب اگر تو رسول ہے نا تو پھر لے آ جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ اور پھر ان کو مہلت نہیں ملی سوائے اس قلیل تعداد مومنوں کے جن کو اللہ نے حضرت صالح کے ساتھ بچا لیا۔ اونٹنی کو مار کر دیکھا تھا یہ پہاڑ سے نکل رہی ہے، دیکھا تھا خدا کا معجزہ ہے یہ، لیکن پھر اس کو مار کے کہنے لگے، اس قدر سرکشی میں جسارت آ گئی تھی ان کی، کہتے ہیں کہ یہ ہم نے مار دی ہے، اب تو جو کہتا تھا نا اگر تو رسول ہے تو پھر وہ ہمارے ساتھ کر دے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ایک زلزلے نے انہیں آ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اٹھنے کی بھی مہلت نہیں ملی، ایسا خدا نے پٹکا ان کو۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور حضرت صالح اس بستی سے منہ پھیر کے چل پڑے۔ وقال، یعنی یہ اب افسوس اپنی قوم کا انجام دیکھ کر، یا جو انجام ہونے والا تھا، ظاہر ہے وہ تو بستی سے نکلنا تھا تب عذاب آنا تھا۔ وقال، اور کہنے لگے حضرت صالح، یا قوم، یہ بہت زبردست جملہ ہے، ذرا اس کو سنیے گا، اور آج بھی یہ جو اس جملے میں بات ہے بہت سارے لوگ اسی میں مبتلا ہیں۔ وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اے میری قوم یقیناً میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہاری خیر خواہی کی، میں نے تمہارا کوئی برا نہیں چاہا، مجھے تو جو اللہ نے کہا تھا اور بتایا تھا یہ نہیں کریں گے تو برا انجام میں ہو جائے گا، یہ ناشکرے اور سرکش ہوئے ہیں، تو میں نے خیر خواہی کی، تمہاری بدتمیزیاں بھی برداشت کی، تمہارے سارے جو جسارتیں تھیں سب برداشت کی اور تمہاری خیر خواہی کرتا رہا۔ ولیکن، یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، ولیکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم لوگوں کو نصیحت کرنے والے پسند ہی نہیں ہیں، تمہیں ٹٹکلے لگانے والے اور ڈگڈگی بجانے والے اور نچانے کھلانے والے پسند ہیں، نصیحت کرنے والے تمہیں اچھے نہیں لگتے، تم بور ہو جاتے ہو اس قسم کی باتوں سے۔ ہاں، جو تمہیں اچھل کود کروائے، یہ میں کہہ رہا ہوں، قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نصیحت کرنے والے، قرآن میں یہ ہے وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تمہیں نصیحت کرنے والے پسند ہی نہیں ہیں، لا تحبون، حب بھی نہیں ہے، تمہیں ان سے محبت نہیں ہے۔ گندا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو سگا باپ سگی ماں سمجھائے، اسے ماں نہیں اچھی لگتی، اسے اپنی گندی عادت اتنی اچھی لگتی ہے۔ باہر جا کے اپنے لوفر دوستوں میں جائے گا، یار ابا دماغ کھا گیا یار، گھر میں عذاب میرے آیا ہوا، اماں نے میرا سر چاٹ لیا۔ اور یہ جو لوفر ہے اس کو بتا رہا ہے، یہ اس کا پیارا ہے، یہ لوفر مزاج ہوتا ہے۔ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، اس تقریر او یار وہ تو بندہ جو ہے نا وہ تو بس تقریر میں ہر وقت ہمیں ہی کچھ کہتا رہتا، اس کی نہیں سنی، جا کے ادھر جا کے سنتے ہیں، واہ واہ مزہ آتا ہے، پورا مجمع اچھل رہا ہوتا ہے، کود رہا ہوتا ہے، یہ معیار ہے۔ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تمہیں نصیحت کرنے والے پسند ہی نہیں آتے، اور یہ کہتے ہوئے اپنی قوم کی بستی سے چل پڑے۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط، کیونکہ حضرت لوط جس قوم میں، یہ جن کو قوم لوط کہا جاتا ہے، اس قوم کا حصہ نہیں تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم نے ان سے کہا تھا کہ اس بستی میں جا کے آباد ہو جاؤ اور انہیں تبلیغ کرو، جو یہ اس کا بہت ساری بستیاں تھیں، کیپٹل ان کا جو تھا دارالخلافہ صدوم کہلاتا تھا، اور پھر ان پہ اللہ کا عذاب غرق ہو گئے، اس لیے لوط کو نہیں کہا کہ ان کا بھائی، چونکہ ان کی برادری کے نہیں تھے اس قوم کے۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم ایسی بے حیائی، اب دیکھیں یہ ہم جنس پرستی قرآن کی نص ہے، یہ کہ نص یعنی واضح کہ یہ بے حیائی ہے، لیکن آج آپ کے اسلامی ملک کے جو بڑے اعلیٰ تعلیمی ادارے، کالجز جن کا نام برانڈ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اور ایسی یونیورسٹیاں، ان کے بچوں میں جا کے دیکھیں، ان کے ٹیچرز کے ذریعے ان کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ اسلام کا صحیح نہیں ہے، ہم جنس پرستی تو وہ تو پیدا ہی اس طرح ہوتے ہیں، کہ وہ مثلا
وہ مرد ایسا پیدا ہوتا ہے کہ اس کو مرد میں جنسی لذت فیل ہوتی ہے، اسے عورت سے سروکار نہیں ہوتا، اور عورت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جن کو عورت سے ہی ہوتی ہے، مرد سے سروکار نہیں ہوتا۔ اور کیونکہ یہ نظریہ پھیلانے والے طاقتور ہیں، دنیا کے کنٹرول میں ہیں، اور مسلمان ایک دوسرے کو لتر مارنے میں مصروف ہیں اور دنیا میں طاقت کھو چکے ہیں، لہٰذا ادھر سے یونیورسٹیوں سے نظریے آ رہے ہیں، وہ جو سوشل سائنسز میں جو کچھ کر رہے ہیں اپنی مادی سوچ پر اور خدا اور دین کے انکار کی سوچ پر مبنی جو نظریات دے رہے ہیں وہ ادھر راسخ کیے جا رہے ہیں، اور اپنی عوام کو بھی ظاہر ہے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ عوام جو ان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے اچھا ہے، وہ پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ سارے عوام مفکر تھوڑی ہوتے ہیں، یہاں کی عوام کو دیکھ لیں، ہر مسلک کے لوگوں نے لگایا ہوا پیچھے اپنے اور لڑوا رہے ہیں ایک دوسرے سے، لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ اللہ قرآن بھرا پڑا نہ کرو، یہ فرقہ واریت نہ کرو، پھر بھی سارے لگے ہوئے اپنے اپنوں کے پیچھے اور تقریریں سنتے ہیں اور ایک دوسرے گلے پڑ جاتے ہیں، اور وہ حرکتیں کرتے ہیں جس سے فرقہ واریت کی آگ بھڑکتی ہے، پھر کہتے ہیں آگ بھی نہ بھڑکے کوئی بولے بھی نہ، تو نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے جو زہر کھائے گا اس کا اثر تو ہوگا۔ ادھر بھی ایسے عوام، بالآخر عوام کی اکثریت ان کا رجحان ہوتا ہے، ان کو یہ نظریات مل رہے ہیں، اور اس اسلامی ملک میں اوروں میں بھی یہاں پر جو طلاب ہیں، بچے بچیاں، ان کے ذہنوں میں دین سے نفرت، کیونکہ ماں باپ نے دنیا کا تو بہت شوق تھا پڑھانے کا، دین کا کوئی نہیں تھا، دین میں صرف جنت کی ٹکٹیں ہی ان کو لینی سکھائی تھی اور دین نہیں سکھایا تھا، تو وہ متاثر ہوتے ہیں جب ایک اچھا مطلب سمجھدار پڑھا لکھا بندہ اسٹرانگ بات کرتا ہے، یعنی اس کو بنا کے بات کرتا ہے، تو اس بچے کی تو بیس ہی کوئی نہیں۔ ایک بچی مجھ سے کہتی آ کر کہ ہماری ٹیچر نے بتایا ہے کہ حضرت لوط کی قوم پر اس لیے عذاب نہیں آیا تھا کہ وہ ہم جنس بازی کرتے تھے، وہ ڈکیتیاں کرتے تھے، وہ وہاں سے جو لوگ گزرتے تھے، اس لیے عذاب آیا۔ میں نے کہا میرا بچہ آپ نے پڑھا ہے قرآن؟ کہتی نہیں میں نے قرآن تو نہیں پڑھا۔ میں نے کہا کم از کم پڑھ تو لیں آپ قرآن، یعنی آپ اتنی اس کی یقین کر، اس نے جھوٹ بولا ٹیچر نے آپ کی، ٹھیک ہے، ابھی یہ اسی پہ آ جائے گا، اسی اگلی آیت میں یہ بات آ جائے گی۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے یہ بے حیائی نہیں کی، یعنی یہ پائنیئرز تھے اس کام کے، حضرت لوط کی قوم جو تھی، پہلی دفعہ شروع کیا انہوں نے۔ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء، یہ بے حیائی جسے قرآن کہہ رہا ہے، واضح کہہ رہا ہے، آیت نمبر 81 سورۃ الاعراف، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت بجھاتے ہو، اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ اللہ اس جرم کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک جگہ پر آیا کہ ایک اور بھی یہ کام کرتے تھے کہ یہ راستے میں چھپ کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں بھی یہ نہیں کہ ڈکیتی کرتے تھے، وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ بندوں کو پکڑ لیتے تھے اپنی بدفعلی کرنے کے لیے وہاں پر، جیسے حضرت لوط کے وہاں سے جو راستہ تھا، سفر کا راستہ، وہ ان کی بستی کے پاس سے درمیان سے گزرتا تھا، تو یہ لوگوں کو پکڑ لیتے تھے اور یہ بدکاری کرتے تھے، اور اسی لیے جب حضرت لوط کے مہمان آئے، وہ فرشتے جنہوں نے عذاب کرنا تھا، اللہ نے ایسی آزمائش لی کہ ان کو بھی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا وہاں پر، اور ان کو رپورٹ ملی کہ حضرت لوط کے ایسے مہمان آئے، تو یہ پاگلوں کی طرح آ کے لوط کہتے ہیں کہ ہمارے حوالے کر۔ حضرت لوط نے کہا کہ یہ بیٹیاں ہیں میری قوم کی، اللہ نے ان کو تمہارے لیے حلال کیا، کہتے ہیں تجھے پتہ تو ہے ہمیں بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو یہ تمہارے مہمان چاہیے ہمیں، بتاؤ اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بولے نہ بنو، ہمیں لڑکیوں کا کہہ رہے ہو، ہم تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا کیا پرابلم ہے، اور نکالو ان کو باہر ہمیں دو۔ تم اس بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے اس بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ وما کان جواب قومہ، اب قوم کا جواب کیا تھا؟ الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ کہنے لگے وہ قوم والے، اخرجوہم من قریتکم، یہ زیادہ نیک بن رہا ہے، پاک پاکیزہ بن رہا ہے، ان کو نکالو یہاں سے، اپنی بستی سے، یہاں پہ وہ رہیں گے جو ہمارے جیسے کام کریں گے، اور جو ہمارے جیسا کام نہیں کرتا یہ زیادہ پاک بنا، نکالو اس کو۔ اخرجوہم من قریتکم، اپنی بستی سے نکالو ان کو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ بننے کی کوششیں کر رہے ہیں، بڑے نیک بن رہے ہیں، بڑے پاکیزہ بن رہے ہیں، جس نے زیادہ پاک بننے کا شوق ہے نکلے یہاں سے، یہاں پہ وہی ہوگا جو ہم کرتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ،
چنانچہ ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی الا امرأتہ سوائے اس کی بیوی کے. حضرت لوط نے وہیں شادی کی تھی اسی قوم کی عورت سے. کانت من الغابرین وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. اور یہ قرآن نے حضرت لوط کی بیوی اور وہ حضرت نوح کی بیوی ان کے نام لے کے کہا ہے کہ اللہ جو کافر ہیں ان کے لیے مثال دے رہا ہے کہ نبی ہمارے 2 صالح بندوں کی بیویاں تھیں لیکن ذرہ برابر بھی ان کے کام نہیں آئے اور ان سے کہا گیا کہ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں جاؤ، جہنم میں جاؤ. یہ قرآن مجید کی صراحت ہے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی. اب یہ ایک کلام کی بات کی ہیبت کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. یہ نہیں بتایا بارش کس چیز کی تھی، اور جگہ بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس سے ذرا وزن بات کا اور ہیبت ناک ہو جاتا ہے کہ ہم نے ان پر ایک بارش برسائی. عام طور پر بندہ بارش سمجھتا بارش تو بڑی اچھی ہے، لیکن ان پہ بارش کون سی تھی؟ پتھروں کی بارش برسی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور ہم نے اس قوم پر ایک بارش برسائی. فَانظُرْ تو پھر دیکھ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ مجرموں کا انجام کیا ہوا. 85 آیت نمبر 85 وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. یہ حضرت ابراہیم کے روایات کے مطابق ایک بیٹے کا نام مدین تھا اور اسی کے نام پر یہ بستی جو تھی آباد تھی. یہ اس کا جو محل وقوع ہے فلسطین جو ہے اس کے جنوب میں اور حجاز کے شمال مغرب میں یہ مدین کا علاقہ واقع ہے. یہ تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ یہ علاقہ تجارتی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ یمن سے مکہ اور ینبوع سے ہوتا ہوا شام کا راستہ، دوسری طرف عراق سے مصر کا راستہ بھی اس علاقے سے گزرتا تھا. یعنی ایک سینٹرل جگہ تھی کہ جہاں سے ساری تجارت ادھر اس ریجن کی اس ریجن کے ساتھ یہاں سے لوگ گزرا کرتے تھے. سینٹرل جگہ تھی کہ اور جیسے قرآن بھی بتاتا ہے کہ اور تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہ پھر ظاہر بات ہے تجارتی قافلوں کے راستے میں ہوتے تھے تو ناپ تول والے مسائل کافی ان کو پالا پڑتا تھا. یہ اس میں بے ایمان ہو گئے، ناپ تول میں کمیاں کرنے لگے جیسے آج بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی پیٹرول پمپ پہ جاؤ تو سامنے 1 لیٹر لکھا ہوا آ رہا ہوتا کتنا ہے وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے. اور اس کے بعد باقی چیزیں ناپ میں بھی اور تول میں بھی جس کا پڑ جائے ہاتھ وہ بے ایمانی کر لیتا ہے. اس کے بعد شام کو نماز پڑھ کے بخشوا لیتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر عمرہ کر لیتا ہے یا پھر کچھ کر لیتا ہے، کام نہیں چھوڑتا اپنی بے ایمانی کا. یہ دین کے چہرے کو مسخ کر کے نوچ کے بدنما بنا دیے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں. اور خدا ان کا ہدایت کرے، ان کو قابل ہدایت نہیں ہے. قابل ہدایت اگر نہیں ہے تو ان کے شر سے اس قوم کو بچائے جو اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے نہیں ہوتے، بیان نہیں کرتے کہ یہ ناچنا ٹاپنا اور یہ ورد وظیفے کرنا اس قسم کی بے ایمانی کی کمپنسیشن نہیں ہوتی. لوگوں کے حقوق دینے پڑیں گے تب چھوٹو گے جا کر. اور یہ کرپشن کا راستہ کھول دیے، وہ بھی دین کے نام پر، دین کی پشت پناہی میں ہو رہا سارا. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم بے شک تمہاری پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی. فأوفوا الکیل والمیزان ناپ کیل عربی زبان کا جو لفظ ہے یہ ہے ناپنے کو، اور میزان تولنے کا جو سسٹم ہوتا ہے. کچھ چیزوں کو تول کے خرید و فروش ہوتی ہے، کچھ چیزوں کو ناپ کے خرید و فروش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثلا 1 کلو دودھ اور 1 لیٹر دودھ، یہ جو لیٹر ہے یہ کیل ہے. ٹھیک ہے، یہ ناپنا ہے. اور جو کے جی ہوتا ہے جو تولا جاتا ہے وہ اگر اس طرح سیل کیا جائے فلان تو وہ ہو جائے گا. کپڑے کو ناپا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں کپڑا تول کے بیچتے ہیں، مثلا وہ بلک میں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ اتنا وزن ہے اس کو یوں ہی لے لو.
تو بہرحال ناپنے کو کیل کہتے ہیں عربی زبان میں، اور تولنے کو میزان۔ اوفو، وفا کرو، پورا پورا۔ وفا کیا ہوتا ہے؟ وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اوفو بالعقود، اپنے وعدوں کو، اپنے ایگریمنٹس کے ساتھ وفا کرو، پورے کرو۔ اوفو الکیل، جب ناپو تو پورا ناپو، والمیزان، اور تولو تو پورا تولو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، یہ وہ کام ہے جن سے اللہ کے عذاب آئے ہیں قوموں پر، اور ادھر یہ کام بھی ہو رہے ہیں اور ہر چیز کنفرم بھی ہوئی پڑی آگے۔ یہ یہودی مزاج ہے، یہودیوں نے یہ کیا ہوا تھا اپنے ساتھ کہ یار جو ہمیں حلال ہے، یہ جو امی ہیں، جو غیر یہودی ہیں، ان کے مال کھا جاؤ، ان کی امانتیں واپس نہ کرو، جو مرضی کرو، اللہ نے ہمارے اوپر ان کی ذمہ داری نہیں رکھی۔ آج کل کچھ فرقہ پرست بھی، فرقہ واریت میں جو بالکل اندھے ہیں، جن کی پرورش اس سوچ کے ساتھ ہوئی ہے، کہتے ہیں دوسرے مسلک کا بندہ، اس کے کھا جاؤ مال، اسے بے ایمانی کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ہیں ہی بڑے گندے جہنمی، وہ ہیں ہی بڑے بغض والے، فلان والے، ان کو کھا جاؤ پی جاؤ اور بے ایمان بن گئے۔ کس کے نام پر؟ دین کے نام پر بے ایمان بنے ہوئے، دین کے نام پر ڈکیت بنے ہوئے، چور بنے ہوئے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے یہودیوں کی صفت بتائی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہتے ہیں کہ امیین کے بارے میں ہم پہ کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کھا جاؤ ان کا۔ اور اللہ کہتا ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ کیا حرکت کریں بے ایمانی کے لیے۔ پھر اگلی آیت میں یہ ہے اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِأَيْمَانِهِمْ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، توجہ سنیے، آل عمران کی آیت ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے قسموں کے بدلے میں، قسمیں کھاتے جھوٹی جھوٹی پیسے لے کر عدالت میں گواہی دینے کے لیے، جو اپنی قسموں کے بدلے میں اور عہد کے بدلے میں ایگریمنٹ کیا ہے لیکن اپنے مالی مفاد کے لیے اس ایگریمنٹ کو توڑ کے خراب کر رہے تاکہ کھا جائے دوسرے کا مال، جو یہ کام کرتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو یہ تھوڑا تھوڑا مال کھانے کے لیے، تھوڑا سے مراد آخرت کے مقابلے میں دنیا کا مال، وہ تھوڑا ہی ہے۔ اولئک، توجہ کیجئے، قرآن کے لفظ یہ ہیں، باقی ڈھکوسلے جو بھی قرآن کے مقابلے میں آئے گا وہ ڈھکوسلہ ہے۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دین یہ اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ جہاں پیسے کھانے کا معاملہ ہے وہاں دین کو سائڈ پہ رکھو، کوئی چکر چلا کے کھا لو، بعد میں دیندار بن جاؤ۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، ان پہ نظر کرم بھی نہیں کرے، دیکھے گا نہیں ان کو یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور یہ جو نجاست لے کر گندے ہو کے آئے ہیں دنیا سے، اس کرپشن کی نجاست لے کے، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے دردناک عذاب ہے۔ یہ سب کے لیے، جو بھی اپنے آپ کو جس بھی مسلک کا فن خان سمجھتے ہیں، سب کے لیے قرآن، کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ اور جو سمجھتا ہے ہمیں استثناء ہے، وہ یہودی فکر کا بندہ، قرآن نے بتایا، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے الگ قانون ہے اللہ کا، کیونکہ ہم اللہ کی بڑی فیوریٹ قوم ہیں۔ یہ قرآن نے ساری باتیں کی اس لیے تاکہ بعد میں یہ بیماریاں امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منتقل نہ ہو، لیکن گھس گئی کیونکہ قرآن مجید، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے یہ اس طرح بے ایمان بن گئے۔ بعد میں نام میرا لیتے تھے، نام اسلام کا لیتے تھے، اور کرپشن میں ان کے ملک پتہ نہیں کس کس نمبر پہ آ رہے ہوتے تھے دنیا میں۔ حاجیوں میں بھی سب سے آگے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والوں میں سب سے ٹاپ پر، اور ادھر سے کرپشن میں بھی ٹاپ پر۔ سبحان اللہ، یہ حج کا اثر نہیں ہو رہا۔ جس کا اثر نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے وہ چیز نہیں ہو رہی جو اللہ چاہتا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا ہوا نا، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، جس کو برائی اور بے حیائی سے نہیں روک رہی اس کا مطلب ہے وہ کچھ اور کام میں لگا ہوا، وہ پیکنگ اور ہے لیکن اندر مال اور ہے، کسی اور چکر میں کر رہا ہے۔ اگر اصل نماز ہوتی تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ اور تول پورا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ اس بیچارے کو عام بندہ مسافر ہے، وہ تم سے خرید رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ تم کتنے بڑے بے ایمان کے بچے ہو، اس کے پیسے پورے لے کے مال تھوڑا دے رہے ہو اس کو، ٹھیک ہے؟ تو وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کم مت دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اصلاح کے بعد دوبارہ فساد نہ کرو۔
یہ قرآن بتاتا ہے کہ انبیاء آتے تھے، اصلاح کر جاتے تھے، بعد میں یہ گندے بے ایمان تحریفیں کر آ کے، دلیلیں گھڑا کے اور ڈال بھی نبیوں پہ دیتے تھے، کبھی اللہ پر، جیسے پہلے گزرا جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے اور ہمیں اللہ نے کہا یہ کرو، جیسے یہودی کہتے تھے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہودی ایک الگ قوم ہے، دوسروں کو وہ جو مرضی کر لے کچھ نہیں ہوتا ان کو۔ آپ جو ہے نا شباہت دیکھیں، شباہت کہ باتوں کی شباہت جو قرآن میں اچھے لوگوں کے ساتھ شباہت ہے باتوں کی یا گندے لوگوں کے ساتھ، تو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو تو، یعنی اگر تم اس میری باتوں پر ایمان لانے والے ہو تو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ بہتر ہے۔ جو تم کمائی زیادہ کر رہے ہو بے ایمانیاں کر کے، وہ بہتر نہیں ہے، وہ عنقریب تمہیں چھوڑنی بھی ہے، اور جو بے ایمانی کی ہے اس کا حساب بھی دینا، اور وہ حساب بہت سخت ہے۔ تمہیں ابھی بہت چمک دمک لگ رہی ہے تو میں 10 سال کا فاصلہ بے ایمانی سے 1 سال میں کر لوں گا اور فلان کام یہ کروں گی، چلا جانا ہے۔ اور جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو تو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دو آیات اور ہیں آج کے لیے، آیت نمبر 87 وہاں پہ یہ جو 8واں جز ہے قرآن مجید کا انشاءاللہ وہ تمام ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیں، آیت نمبر 86 وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور ہر راستے پر نہ بیٹھو۔ کیا کرتے تھے؟ یعنی گویا کہ وہ جو راستے گزرتے تھے انہوں نے اپنے ٹھیلے ٹھولے لگا کے لوٹنے کے لیے بڑی تیاریاں کر کے بیٹھے ہوتے تھے کہ جو مرغا پھنسے اس کو لوٹ کے پھر یہاں سے نکلے گا وہ۔ ہر راستے پر انہوں نے، یعنی جو بھی لوگوں کے گزرنے کے تھے وہاں بیٹھتے تھے۔ اب توجہ فرمائیے، توعدون، ڈراتے تھے لوگوں کو، توعدون اس کو وعید کہتے ہیں، دھمکی دینا۔ بتصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو ڈراتے ہو اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ یعنی یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو حضرت صالح تعلیمات دے رہے تھے یہ ان کے خلاف بھی پروپیگنڈے میں لگے ہوئے تھے کہ ایک بندہ جیسے مکہ والوں نے کہا تھا نا ہمارے شہر میں ایک پاگل آ گیا، کبھی کہتے تھے ہمارے شہر میں نعوذ باللہ ایک جادوگر آ گیا، اس کی بات نہ سننا بہت خطرناک ہے، اس کا کلام تم نے سن لیا تو تم گئے، ٹھیک ہے، اور دھمکی اور کیا کیا، تو یہ سارے ٹیکٹکس وہی ہیں۔ تو کہا کہ حضرت صالح ان سے حضرت شعیب ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہر راستے پر نہ بیٹھو، کیا کرنے کے لیے؟ توعدون، ڈرانے کے لیے، اور وتصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، من آمن بہ، جو اس پر ایمان لا چکا ہے۔ یعنی اس کا مطلب جو حضرت شعیب پر ایمان لاتے تھے ان کو بھی یہ دھمکیاں دیتے تھے اور ان کو روکتے تھے کہ مت کرنا ورنہ تو دیکھ لیں گے تمہارے ساتھ اور تمہارا کیا انجام ہوگا۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن پیدا کرنا چاہتے، یعنی جو اللہ کا صاف بتایا ہوا سیدھا دین ہے اس کو اپنی مرضیوں کے مطابق، اپنی آرزوؤں اور مفادات کے مطابق اس کو چاہتے ہو اس میں تبدیلیاں کر لو تاکہ اپنی جو کاروائیاں ہیں وہ تم کر سکو۔ حقیقی مومنوں کو دھمکیاں، اللہ کے راستے سے روکنا، اور خود کیا چاہتے تھے وہ جو رسول پاک کو بھی لوگوں نے آ کے کہا تھا مکہ میں کہ جو قرآن نے کہا، اللہ نے بتایا ہوا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ بڑی شدت سے چاہتے ہیں کہ کچھ آپ لچک کا مظاہرہ کریں، آپ کے اصولوں میں کچھ لچک آ جائے تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے اور کوئی کمپرومائز ہو جائے گا، لیکن یہ چاہتے ہیں آپ کو اپنے اصولوں سے ہٹائیں، تو نہیں ہٹنا آپ نے، قاطع جو اللہ نے بات کی ہے، وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کی ہرگز بات نہیں ماننی آپ نے۔ تو یہ ان کی صفات تھی، دھمکیاں دینا اور روکنا اللہ کے راستے سے جو بھی ایمان لا چکا ہے، اور وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم چاہتے ہو کہ ٹیڑھا پن اس کے اندر آ جائے، جو سیدھی اللہ نے راستہ بتایا وہ سیدھا نہیں تمہاری مرضی کا بن جائے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ،
اور یاد کرو، یہ پھر نعمت یا احسان اللہ کا یاد کرایا جا رہا ہے، اور یاد کرو جب تم قلیل تھے فکثرکم، اللہ نے تمہیں زیادہ کثرت کر دی۔ پہلے تمہاری تعداد کم تھی، یہ تمہاری ترقی نہیں تھی، یہ تمدن نہیں تھا، اور پھر اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دی۔ وانظروا، اور یہ بھی دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ پہلے قوم عاد کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، قوم سمود کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، قوم نوح کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، اس کو بھی دیکھو۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ آج کے لیے آخری آیت، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اب یہ گویا کہ دونوں گروپس کو الگ کر رہے ہیں، اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لاتا ہے کہ جو پیغام دے کر میں بھیجا گیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ تم میں سے، ایک طائفہ یعنی گروہ جماعت تم میں سے ایمان نہیں لاتے، فَاصْبِرُوا، تو صبر کرو۔ صبر کرو یہاں پر یعنی انتظار کرو، اپنے اپنے کام کرو۔ جو ایمان والے ہیں وہ اپنے کام کریں، اپنی روش پہ چلیں، اور تم اپنے راستے پہ ڈٹے رہو، اپنا کام کرتے رہو۔ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کوئی کسی کا فیصلہ، حاکمین یعنی فیصلہ کرنے والے، وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم بھی اپنے کام کرو، اور ہم بھی جو ہیں ایمان لانے والے بھی اپنے کام کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 87 سورۃ الاعراف پر ہم آج کا درس تمام کر رہے ہیں، اور یہیں پر قرآن مجید کا 8واں جز بھی تمام ہوتا ہے۔ خداوند عالم نے توفیق دی اور مہلت دی تو انشاءاللہ کل سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے شروع کریں گے، کہ یہاں سے 9ویں جز کا قرآن کے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔